بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں کہ یہ کب ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا عذاب کو، کوئی عذاب کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ من اللہ، اللہ کی جانب سے ہوگا۔ ذی المعارج، جو رتبوں والا ہے، سیڑھیوں والا ہے، یعنی اس تک پہنچنے کے لیے انسان کو سیڑھیوں کی ضرورت ہے، رتبوں کی ضرورت ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف، فی یوم، ایسے دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی مقدار جو ہے نا وہ 50,000 سال ہے۔ اس کے اہل علم نے جو مطلب بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جس جگہ ہے وہاں پر پہنچنے کے لیے، اس جگہ پر پہنچنے کے لیے اگر فرشتوں کا کوئی اور جائے نا تو اس کو 50,000 سال لگے، کیونکہ یہاں سے آسمان 500 سال، پھر دوسرا آسمان 500 سال، پھر تیسرا آسمان، 7 آسمان ہو گئے۔ کتنے آسمان ہیں؟ 7، 3500 سال تو یہ بن گئے۔ اور پھر اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، پھر اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ رب العالمین ہے۔ 50,000 سال کی مسافت بنتی ہے۔ اگر فرشتے اللہ کے پاس جو اعمال لے کر جاتے ہیں، اگر ان کا کوئی غیر وہاں پر جائے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے عمل لے کر چڑھتے ہیں تو اس کی مدت جو ہے نا وہ 50,000 سال ہو۔ اور مجاہد اور اکرمہ وغیرہ سے نے یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا کی مدت 50,000 سال ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کب سے بنی اور کتنے بیت چکے اور کتنے باقی رہ گئے، یہ ایسا قول ہے جس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ مفسرین تھے، ان کی بات دلیل اور حجت نہیں ہو سکتی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ قیامت کا دن جو ہے نا اس کی مدت 50,000 سال ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب و کتاب کرے گا۔ بہرحال اس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں، اور روح سے مراد جبریل امین، کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، پس آپ صبر کیجیے، اچھی طرح صبر کرنا، صبر جمیل جس میں گلہ شکوہ نہ ہو، غیر اللہ کو بندہ گلہ شکوہ نہ کرے، یہ صبر جمیل ہوتا ہے۔ آپ اچھی طرح صبر کرو، شکوے نہ کرو۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ اس قیامت کو سمجھتے ہیں وہ بڑی دور ہے، ونراہ قریبا، ہم اس کو بڑا قریب سمجھتے۔ دیکھو اللہ کے ساتھ کے پاس ایک دن 1000 سال کا، تو اگر قیامت میں 2000 سال باقی ہیں تو اللہ کے ہاں کتنے دن باقی ہیں؟ 2 دن۔ تو اللہ کے ہاں تو قریب ہی ہے نا، ہم چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس کو بڑا دور سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو وہ قریب ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہو جائے گا آسمان پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح، وتکون الجبال کالعہن، اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح۔ پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے پینجے سے روئی اڑتی ہے نا، رنگین رنگین، اس لیے کوئی پہاڑ نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سبز ہے، کوئی سرخ ہے، رنگین روئی کی طرح اڑیں گے۔ ولا يسأل حمیم حمیما، اور اس دن کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست سے سوال نہیں کرے گا، ایسا سوال جس سے اس کو فائدہ ہو سکے۔ باقی کوشش تو وہ کریں گے لیکن ایسا نہیں۔ یبصرونہم، وہ دوست ان کو دکھائے جائیں گے۔ یود المجرم، مجرم یہ خواہش کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ، کاش کہ وہ فدیے میں دے دے اس دن کے عذاب سے۔ کس کو؟ ببنی، اپنے بچوں کو۔ اللہ، وہ کہے گا یا اللہ میرا بیٹا لے لے، میری بیٹی لے لے، میرے بچے لے لے، مجھے آج چھوڑ۔ وصاحبتہ، اور اس کی بیوی، واخی، اور اس کے بھائی، وفصیلتہ، اور اس کا وہ خاندان، التی تؤوی، جو اسے پناہ دیتا تھا، دنیا میں اس کے لیے ڈھال تھا، اس کی لڑائی ہوتی اس کی برادری آ جاتی، جھگڑا ہوتا اس کی فیملی کے لوگ آ جاتے اس کو بچانے کے لیے، آج کہے گا یا اللہ سب کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے۔
اور اتنا ہی نہیں، ومن فی الارض، اللہ زمین میں جو مخلوق ہے ان سب کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دے، ثم ینجی، پھر وہ اس کو نجات دے دے، اللہ بس مجھے چھوڑ دے۔ پھر وہ اپنے نفس کو نجات دلا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، بے شک وہ آگ تو چپک جانے والی ہے، نزاعۃ للشوا، ادھیڑ دینے والی ہے چمڑی کو، تمہاری چمڑی کو وہ آگ ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ تدعو من ادبر وتولا، وہ پکارے گی، وہ آگ پکارے گی اس کو جس نے پیٹھ پھیری حق سے، وتولا، اور منہ موڑا، وہ بلا بلا کے کہے گی او فلاں ادھر آ جا، جہنم آوازیں دے گی۔ کیسا خوفناک منظر ہوگا کہ جہنم بلائے گی، ادھر آ، تو حق سے منہ پھیرتا تھا، ادھر آ، پکڑ کے اس میں پھینکا جائے گا۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، اور جس نے مال دنیا کا جمع کیا اور گن گن کے رکھا اور اللہ کے رستے میں نہ دیا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے حلوہ۔ حلوہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی تو لفظی معنی بے صبرا کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر قرآن نے اس کا معنی خود کیا، انسان حلوہ پیدا کیا گیا۔ حلوہ کیا ہوتا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو شر چھوتی ہے تو یہ واہ ویلا کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو خیر چھوتی ہے تو یہ رک جاتا ہے، رک جاتا ہے یعنی اللہ کے رستے سے دور ہو جاتا ہے۔ جب اس کو تکلیف آتی ہے تو واہ ویلا شروع کر دیتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے اس کو مال ملتا ہے، صحت ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ بس ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی۔ الا المصلین، ہر انسان فطری طور پر ایسا ہے، اس سے بچا کون ہے؟ الا المصلین، سوائے نماز پڑھنے والے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے اندر یہ جو حلوہ والی صفت ہے نا، اس کا علاج نماز ہے، نماز سے تمہارا یہ بے صبرا پن قابو میں آ جائے گا۔ اب نمازی کون ہوتے ہیں؟ یا اللہ کہتے ہیں کہ سنو، نمازی وہ ہوتے ہیں الذین ھم علی صلاتہم دائمون، جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، یہ نمازی نہیں ہوتے۔ دائمون نمازی وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور نمازی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے مالوں کے اندر معلوم شدہ حق ہوتا ہے، ان کے مالوں میں حق معلوم ہے کہ یہ غرباء کا ہے، یہ فقراء کا ہے، یہ مساکین کا ہے۔ فرضی حق زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، اور فرضی حق کے علاوہ بھی فقراء مساکین کے لیے حق رکھا ہوا۔ اب یہاں پر غور کریں، ان کے مالوں میں معلوم شدہ حق ہے، جو کسی کا حق ہوتا ہے نا وہ اس کو اسی طرح دیا جاتا ہے جس طرح ہوتا ہے، لہٰذا کسی کے حق میں تصرف کا حق نہیں ہے کسی کو۔ آپ اس کے راشن بنوا لیں، بنڈل بنوا لیں اور ان چیزوں میں خرچ کریں، یہ آپ کو حق نہیں ہے، اس کا حق ہے وہ جیسے چاہے اس کو خود استعمال کرے گا۔ للسائل والمحروم، جو سوال کرے وہ اس کو بھی دیتے ہیں، اور جو سوال کرنے سے شرماتا ہے، ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، اس کو بھی وہ دیتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ نمازی وہ ہوتے ہیں جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ والذین ھم من عذاب ربہم مشفقون، اور نمازی وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا جو عذاب ہے اس سے محفوظ نہیں ہوا گیا۔ والذین ھم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، فإنہم غیر ملومین، بے شک وہ ان پر ملامت نہیں کیے گئے۔ یعنی جو اپنی شرمگاہ کو دو جگہوں پر استعمال کرے، بیوی پر اور لونڈی، جو آج کے دور میں نہیں ہے۔ آج کے دور میں شرمگاہ کی جائز صورت صرف ایک ہے، بیوی۔ اس کے علاوہ جو اپنی شرمگاہ کو استعمال کرے گا اکیلا یا کسی اور طریقے سے، یہ ملامت والا ہے، یہ مجرم ہے۔ اس لیے جو لوگ ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جی زنا میں واقع ہونے سے بہتر ہے تم یہ کام کر لو، یہ شیطانی فتویٰ ہے، یہ فتویٰ درست نہیں ہے، غلط ہے یہ چیز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے بندو، شریعت نے تو کہا ہے کہ جس کی شادی نہیں ہوتی وہ روزے رکھے، اور تم فتویٰ دیتے ہو کہ اس سے میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو متقدمین میں سے جو کہ گزرے ہیں، تم یہ فتویٰ دیتے ہو کہ چلو تم استمناء بالید
کہ تم اپنے تن خلوت کے اندر اپنے ہاتھ سے اس خواہش کو پورا کر لو، یہ تو فحاشی ہے، بے حیائی ہے، اور یہ نکاح کے راستے کو بند کرنے والی بات ہے۔ اور اس سے جو اضرار اور جو مفاسد اور جو صحت اور طبیعت کے اندر جو بیماریاں آتی ہیں اور انسان کو جو اس سے بیماریاں لگتی ہیں، بعض دفعہ وہ شادی کے قابل ہی نہیں رہتا۔ اس سے شریعت نے تو کہا اگر شادی نہیں ہوتی تو روزے رکھو، اس لیے بیوی کے سوا کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری کرنے والا اللہ کے اس عذاب کا مستحق ہے۔ فمن ابتغى فإنهم غیر ملومین، جو بیویوں کے پاس جائے گا، لونڈیوں کے پاس جائے گا، اس پر ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ کوئی رستہ تلاش کرے، فأولئک هم العادون، وہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، یہ نمازی ہوتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہوتے ہیں، یہ نمازی ہوتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، سنت کے مطابق وقت پر، ریاکاری سے بچاتے ہیں، ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ ہیں جو جنتوں کے اندر عزت دیے جائیں گے۔ آپ اس کا آیت کو نوٹ کر لیجئے، اپنے کاغذ پہ لکھ لیجئے۔ اللہ نے نمازی کہا کس کو؟ خالی نماز پڑھنے والے کو نمازی نہیں کہا۔ یہ ساری علامات جس کے اندر پائی جائیں وہ اپنے بے صبرے پن کا علاج کر سکتا ہے۔ بے صبرے پن کا علاج ان صفات کے اندر ہے جو 7 یا 8 صفات اللہ نے ذکر کی ہیں۔ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، پس کیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، دائیں اور بائیں جانب سے گرو در گرو، یعنی ان کو کیا ہے، یہ آپ کی مخالفت میں کیسے بھاگے چلے آتے ہیں، ہر طرف سے آپ کے اوپر اعتراض کیے جا رہے ہیں، ہر طرف سے آپ کی طرف اڑتے چلے آتے ہیں، جھٹلاتے ہیں آپ کو۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، کیا ان میں سے ہر ایک یہ امید رکھتا ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا اس چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں، ہم نے ان کو قطرے سے پیدا کیا، نطفے سے۔ فلا، پس بات ایسے نہیں ہے۔ اقسم برب المشارق والمغارب، میں قسم کھاتا ہوں مشرق اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، بے شک ہم قدرت رکھنے والے ہیں، علی، اس بات پر، ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم بدلے میں دیں ان کو اس سے بہتر، وما نحن بمسبوقین، اور ہم سبقت لے جائے ہوئے نہیں ہیں، ہم سے وہ آگے نہیں نکل سکتے، ہم سے وہ بچ نہیں سکتے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، پس آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ گھس جائیں ہماری نافرمانیوں میں، ویلعبوا، اور یہ کھیل تماشا کرتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ جا ملیں اس دن کو جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ چھوڑ دو ان کو، غفلت میں رہنے دو، قیامت میں رب سے یہ جا ملیں گے۔ یوم یخرجون من الاجداث، جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے، سراعا، تیزی کے ساتھ، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ کسی گاڑی ہوئی چیز کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی جس طرح کہ دوڑ لگتی ہے نا بندوں کے درمیان، ایک چیز گاڑ دی جاتی، جو یہاں تک پہلے پہنچے گا اس کو انعام۔ یہ قیامت کے دن محشر کی طرف ایسے دوڑتے ہوں گے جیسے کسی گاڑے ہوئے پوائنٹ کی طرف مقابلے میں دوڑا جاتا ہے، یہ یوں دوڑتے ہوں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ڈھانپے ہوئے ہوگی ان کو، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نظریں، ڈھانپے ہوئے ہوگی ان کو ذلت۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے۔